साइकोलॉजी ऑफ लव. लव असल में है क्या, ये चीज़ क्या है, ये कैसे डेवलप होती है. मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो एक बात बताता हूँ ब्रेन के स्ट्रक्चर के हवाले से. ये जो हमारा फ्रंट का पोर्शन होता है ना, इसको प्री फ्रंटल कोर्टेक्स कहते हैं. ब्रेन का जो फ्रंट का जो पार्ट है, प्री फ्रंटल कोर्टेक्स. प्री फ्रंटल कोर्टेक्स is responsible for number 1 analyzing things, analytical ability, and number 2 seeing consequences of something, analyzing consequences of something. और भी इसके बहुत से फंक्शन हैं, लेकिन हमसे हमारी डिस्कशन से रेलेवेंट ये दो हैं, एनालिटिकल एबिलिटी और कॉन्सिक्वेंसेज देखना. टीन एज में रिसर्च है, साइंटिफिक रिसर्च बता रहा हूं, टीन एज में तो प्री फ्रंटल कोर्टेक्स वैसे फुली डेवलप नहीं होता है. तो इसीलिए टीन एजर्स की जो डिसीजन मेकिंग है वो इंतहाई फुलिश रीजंस पे होती है, इमेच्योर बेसिस पे होती है. डोंट माइंड प्लीज अगर कोई टीन एजर सुन रहा है, दिस इज हाउ इट इज, साइंस, बेसिक साइंस है. ये वक्त के साथ साथ डेवलप होता है, एक्सपीरियंस के साथ मेच्योरिटी आती है, डिसीजन मेकिंग आती है. इसलिए टीन एजर अकेला अगर कोई फैसला करेगा तो वो ही और शी इज बाउंड टू एक्चुअली गो टू डिस्ट्रक्शन, इल्ला ये कि वो बहुत अच्छा फैसला कर ले, अल्लाह उससे अच्छा फैसला करवा ले. अदरवाइज फैसला किन बेसिस पे होगा, अब मैं आपको बताता हूं किन बेसिस पे होता है. जब प्री फ्रंटल कोर्टेक्स इतना डेवलप नहीं हुआ होता, और ये आप सर्च कर लें, टीन एज में इतना डेवलप नहीं होता, ये एज के साथ साथ डेवलप होता है. एनालिटिकल एक्टिविटीज आप करें उससे डेवलप होता है. कुछ लोग एज से पहले मैच्योर हो जाते हैं ना, क्योंकि उनका प्री फ्रंटल कोर्टेक्स डेवलप हो जाता है अच्छा खासा, क्योंकि वो उनके घर का माहौल ऐसा होता है, उनकी तरबियत ऐसी होती है, उनका लाइफस्टाइल, उनकी एक्टिविटीज ऐसी होती है कि ये डेवलप हो रहा होता है. अच्छा, जब ये इतना डेवलप नहीं हुआ तो टीनेजर यूज करते हैं एमिगडाला को. एमिगडाला यहाँ पर पीछे होता है. एमिगडाला ब्रेन का वो पार्ट है जो इमोशनल पार्ट है, इंस्टिंक्टिव पार्ट है. वो एनालाइज नहीं करता है, वो फियर और फ्लाइट की तरफ जाता है, या वो फियर की तरफ जाता है, फ्लाइट की तरफ जाता है. वो आपके ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है. मिसाल के तौर पे एमिगडाला एनालाइज नहीं करेगा, एमिगडाला आपको सिर्फ ये बताएगा कि ये चीज अगर अच्छी है तो गो फॉर इट, और ये चीज अगर बुरी है तो रन अवे फ्रॉम इट. डीप एनालिसिस में एमिगडाला आपको लेकर नहीं जाएगा. फ्लाइट और फाइट और फ्रीज, ये बेसिकली उसके फंक्शंस हैं. ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को वो एक्टिवेट करता है, आपको बताता है कि इस चीज से भागना है, इस चीज के करीब आना है, वगैरह वगैरह. तो इट इज अ वेरी इमोशनल पार्ट ऑफ ब्रेन, नॉट अ वेरी एनालिटिकल पार्ट ऑफ ब्रेन, एंड इट इज एन इंस्टिंक्टिव पार्ट ऑफ ब्रेन. ये इंस्टिंक्टिव है ब्रेन का जो पार्ट है, एमिगडाला की बात कर रहा हूं. यू कैन रिसर्च मोर ऑन इट. Teenagers usually use amygdala to make their decisions. इसीलिए they end up liking someone जो उनके घर वालों को पसंद नहीं आएगा. इसीलिए they end up talking certain things कि आप कहेंगे कि यार is this person such a foolish person. मैं खुद, हम भी टीनेज से गुजरे, अब हम अपनी बातों पे हंसते हैं कि यार मैं ये बातें कैसे करता था. और आई एम श्योर यू विल बी एबल टू रिलेट इट अगर आप टीन एज पास करके. नो ऑफेंस टू द टीनेजर्स, आप लोग में बहुत टैलेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है आप लोग, नो डाउट अबाउट इट. लेकिन जाहिर है कि बड़ों को फैसले में रखना, बड़ों के एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाना, ये बहुत ज़रूरी है. तो साइकोलॉजी ऑफ लव, अब मैं आपको बताता हूँ कि हाउ इज़ इट पॉसिबल दैट सम पीपल एक्चुअली दे एंड अप डेवलपिंग फीलिंग्स फॉर सर्टेन पीपल, कि आप हैरान रह जाते हैं कि यार ये क्या है, और वो इतनी फुलिशनेस में चले जाते हैं कि आप कहते हैं कि यार इसको नज़र नहीं आ रहा. उसकी भी मैं आपको साइंस बताता हूँ. अच्छा, इसकी साइंस ये है बेसिकली कि द प्री फ्रंटल कोर्टेक्स हैज़ टू सेंड अ सिग्नल टू द एमिगडाला टू स्विच ऑफ योर ऑटोमेटिक फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स. अब होता ये है कि इन ऑर्डर टू कनेक्ट लविंगली और एम्फेटिकली, प्री फ्रंटल कोर्टेक्स को सिग्नल भेजना होता है आपके एमिगडाला को कि वो फाइट और फ्लाइट का रिस्पॉन्स जो है उसको फिलहाल के लिए स्विच ऑफ कर दें. अब जब आप किसी के साथ इन्फैचुएटेड हो जाते हैं, ये मैं एक और साइंस बयान कर रहा हूं. पहली साइंस ये थी कि प्री फ्रंटल कोर्टेक्स इतना डेवलप नहीं हुआ होता, जिसकी वजह से इमेच्योर डिसीजंस होते हैं, इमेच्योर क्राइटेरिया होता है ऑफ फॉलिंग इनटू लव और लाइकिंग समवन का. दूसरी बात जो मैं बताने लगा हूं उसका ताल्लुक इस चीज से कि व्हाई डू सम पीपल एंड अप लविंग समवन जिसमें बहुत से ऐब है और उन्हें वो चीज़ नज़र ही नहीं आ रही, और उन्हें समझाया जा रहा है और उनको कुछ समझ नहीं आ रही. वो कह रहे हैं कि बस यही शादी करनी, यही शादी करनी, और मैंने कहीं करनी ही नहीं है. उसकी साइंस ये है कि हमारा प्री फ्रंटल कोर्टेक्स वो क्या करता है, वो सिग्नल सेंड करता है एमिगडाला को टू स्विच ऑफ दी ऑटोमेटिक
फाइट और फ्लाइट सिस्टम। अब होता ये है कि जब आप स्विच ऑफ करा देते हैं एमिगडाला को, प्री फ्रंटल कोर्टेक्स जब वो सिग्नल्स भेज के उस फाइट और फ्लाइट सिस्टम को स्विच ऑफ करा देता है, तो अगले के ऐब आपको नजर नहीं आएंगे। आपको ये चीज़ नजर ही नहीं आएगी कि ये मेरे लिए नुकसानदेह है या फायदेमंद है। ये एक और जो है वो पर्सपेक्टिव है इस चीज़ का। इसको इस एंगल से भी देखा जा सकता है कि वाई टीनेजर्स एंड अप लाइकिंग समवन जिसमें इतने ऐब है लेकिन उसको नजर नहीं आ रहे, क्योंकि उसने अपना वो एमिगडाला वाला सिस्टम वैसे ही जो है वो बंद कर दिया, उसको स्विच ऑफ करा दिया उसने। तो एक और मैं आपको जबरदस्त थ्योरी देता हूँ लव के बारे में, जिससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रू लव एक्चुअली है क्या। सो स्टर्नबर्ग, अगर आप ये सर्च करेंगे ना इंटरनेट पे, बहुत इजीली आपको मिल जाएगा। स्टर्नबर्ग की ट्रायंगुलर थ्योरी है लव के बारे में, और इसने डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लव बयान किए हैं। पहले मैं आपको डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लव बताता हूँ। द फर्स्ट स्टेज इज पैशन, द सेकेंड स्टेज इज इंटीमेसी, द थर्ड स्टेज इज कमिटमेंट, एंड द फोर्थ स्टेज इज कंपेनियोनेट। अकॉर्डिंग टू स्टर्नबर्ग, love starts with a passion, with a feeling of passion. It is the hot point of love. आपको कोई पसंद आता है, आप उससे बातचीत शुरू करते हैं, आप पीक पे जाते हैं, इलेटेड फील करते हैं, डोपामीन रश होता है, एड्रेनालिन रश होता है, आपको लगता है कि आप जो है वो यू आर इन हेवन, यू आर इन पैराडाइज, लिटरली यू आर द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन। बटरफ्लाइज नज़र आ रही हैं आपको, इर्द गिर्द जो है वो फूल नज़र आ रहे हैं आपको, और आपके दिल में फूल खिल रहे हैं। ये फीलिंग पैशन की पहली स्टेज है, पैशन। यू आर वेरी पैशनेट अबाउट द अदर पर्सन। देन इट टर्न्स टू द नेक्स्ट स्टेज, इंटीमेसी। इंटीमेसी इज नॉट द हॉट पॉइंट, रादर इट इज द वार्म पॉइंट ऑफ लव। इंटीमेसी में क्या होता है कि देयर इज क्लोजनेस, देयर इज कनेक्टिविटी, देयर इज बॉन्डेडनेस, देयर आर फीलिंग्स, and there is a sort of a physical relationship, intimate relationship, and there is a sort of sporting behavior as well. पैशन थोड़ा सा नीचे गिर जाता है और इंटीमेसी पे स्टेज आ जाती है। अच्छा, इंटीमेसी के बाद कमिटमेंट है। कमिटमेंट इज द कूल पॉइंट ऑफ लव। इट इज डेलिब्रेट चॉइस अबाउट लविंग समवन। इट इज द डेलिब्रेट चॉइस कि नाउ आई विल लव दैट पर्सन एंड बिकॉज आई एम कमिटेड टू दैट पर्सन। दिस इज कॉल्ड कमिटमेंट। Maintaining long-term commitment and short-term decisions about being in love. This is called maturity. कि आप पैशन और इंटीमेसी से थोड़ा सा हटके अब डेलिब्रेट डिसीजन लेते हैं कि नहीं यार, मैंने इसी के साथ रहना, मैं इसी के साथ कमिटेड हूं। दैट इज कॉल्ड द स्टेज ऑफ कमिटमेंट। और कमिटमेंट से भी अगला लेवल, कमिटमेंट से भी अगली स्टेज है कंपेनियोनेट। कंपेनियोनेट लव इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेल्फ डिस्क्लोजर, क्लोजनेस, and concern after living long with each other. It comes after living long with each other, when our lives are intertwined with someone. Feelings such as affection, tenderness, sharing and attachment become a hallmark of relationship. Subhan Allah. ये है वो स्टेज जो आती है शादी के बाद और एक दूसरे के साथ अरसा दराज रहने से। कंपेनियंस बन जाते हैं आप एक दूसरे के, जब आपको एक दूसरे की ईवल भी अच्छे लगने लग जाते हैं या आप उन्हें इग्नोर कर देते हैं। सीधी सी बात है, कंपेनियंस है ना, एक दूसरे के ऐप भी छुपाने, एक दूसरे को हेल्प आउट करना है, एक दूसरे की वीकनेसेस को स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट करना है, एक दूसरे को गाइड करना है। जस्ट लाइक देयर आर टू पीपल हु आर कंपेनियंस टू ईच अदर एक सफर में। तो हम सफर वो होता है जो आपका कंपेनियन है। हम सफर वो नहीं है जो पैशन, जिसमें पैशन है, जिसमें इंटीमेसी बहुत ज्यादा है, हु इज ऑल अबाउट फिजिकल रिलेशन एंड स्टफ, who is all about your beauty, हर वक्त ब्यूटी की तारीफ करना, फिगर की तारीफ करना माजरत के साथ, और इन चीज़ों की तारीफ करना। इसलिए अगर आप जानना चाहते हैं कि ट्रू लव क्या है, तो ट्रू लव की ये दो स्टेजेस है ना, कंपेनियनशिप और कमिटमेंट। ये है बेसिकली उसकी थ्योरी में वो स्टेजेस जिससे ट्रू लव का असल में पता लगता है कि वाकई अब ये है। और ये शादी के बाद आता है, शादी से पहले पता ही नहीं लग सकता। तो कैसे हम क्लेम कर रहे हैं कि हमें अगले से मोहब्बत है, हमें अगले से प्यार है? अभी तो ना आपने कंपेनियनशिप देखी है, ना आपने कमिटमेंट देखी है। कमिटमेंट तो पता लगती शादी के बाद है। आप एक बंदे के साथ रहेंगे सारी उम्र और आप कभी किसी से चैटिंग नहीं करेंगे नॉन मैरम से, कभी आप स्लिप नहीं होंगे, कभी आप गर्लफ्रेंड्स नहीं बनाएंगे। ये कमिटमेंट क्या दिखाने के लिए आप तैयार हैं? मैं मेल से बात कर रहा हूँ, मैन से बात कर रहा हूँ, एक पर इत्तेफाक करने के लिए आप तैयार हैं?
اسلام میں ویسے تو 4 شادیوں کی اجازت ہے، لیکن ہماری سوسائٹی میں چلے شادی ہوتی ہے تو ایک ہی ہے، لیٹس سپوز. تو کیا آپ یہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ کمیٹڈ ہونے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ کمپینین شپ دکھانے کے لیے تیار ہیں؟ یہ ہے اصل میں سائیکالوجی آف لو، کہ کس طرح سے لو کی سٹیجز ڈیولپ ہوتی ہیں. اور یہ سٹیجز تبھی ڈیولپ ہو سکتی ہیں جب انسان اسلامک کنسیپٹ کی طرف ہی جائے گا، مودہ، رحمہ اور ایک دوسرے کو سکون دینے کی سائڈ پہ. ادروائز کیا ہے کہ پیشن میں ہی انسان رہتا ہے، اور ہر وقت دیٹ پرسن از لوکنگ فار پیشن، اور جب وہ پیشن نہیں نظر آتا تو وہ سمجھتے ہیں کہ ناؤ وی ڈونٹ لو اینی مور، ناؤ وی ڈونٹ لو ایچ ادر اینی مور، کیونکہ پیشن ختم ہو گیا، وہ سپارک ختم ہو گیا، سو کالڈ سپارک. اب وہ اٹریکٹیونیس نہیں آتی ہے، کیونکہ غلط بیسس پہ لو ہوا تھا. جب بیسس ہی غلط تھی تو پیشن نے تو ختم ہونا تھا، انٹیمیسی نے تو ختم ہونا تھا، بیسس ہی غلط ہے. تو یہ ہے وہ معاملہ جس کی وجہ سے بہت سے لوگ غلط ڈیسیجنز لیتے ہیں، غلط سائڈ پہ جاتے ہیں، اپنے آپ کو پھنسا لیتے ہیں کسی کے ساتھ. پھنسانے کے بعد ان سے نکلا نہیں جاتا اس چیز سے، کیونکہ ان کی ایگو آتی ہے. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم اس لیے نہیں چھوڑ سکتے اگلے کو، ہمیں اگلے سے بہت محبت ہے. میں کہتا ہوں محبت نہیں ہے، یہ آپ کی ایگو ہے جو اب آپ کو چھوڑنے نہیں دے رہی ہے. آپ کی ایگو سامنے آ رہی ہے. آپ کی ایگو آپ کو اندر سے کہہ رہی ہے کہ یہ بندہ تیرے ساتھ اتنا عرصہ رہا، تو نے اتنا کچھ کیا اس کے ساتھ، اب تو اسے چھوڑ دے گا تو میرا کیا بنے گا، انا کا کیا بنے گا، ایگو کا کیا بنے گا. تو یہ محبت نہیں ہے، یہ ایگو ہے اصل میں، کہ آپ سے اگلا بندہ جو ہے چھوڑا نہیں جا رہا، حالانکہ آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ بندہ یا بندی میرے لیے ٹھیک نہیں ہے. اوور دا ایئرز یو ہیو انڈرسٹوڈ. اپنا دماغ بھی ہم نے جو ہے وہ خراب کیا اس کے پیچھے، اپنی انرجیز بھی ضائع کی، اور اس کے بعد نتیجہ وہی نکالا کہ نہیں یہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو کیا فائدہ ہوگا. تو اس لیے اگین ڈسکشن وہیں پہ آتی ہے کہ اپنے آپ کو بچا لیں. اس ڈیفینیشن آف لو کی طرف جائیں گے جس میں پیشن ہے، انٹیمیسی ہے، فزیکل اٹریکٹیونیس ہے، اور باقی کے انگریڈینٹس مسنگ ہیں. آپ اگلے کو بھی ڈیمیج کر رہے ہیں، خود بھی ڈیمیج ہو رہے ہیں، اپنے آپ کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں، اس کو بھی ڈال رہے ہیں. تو پھر رزلٹ جو ہے وہ کیا ہے، وہ جو اس وقت ہماری یوتھ فیس کر رہی ہے. اور وہ کچھ ریزلٹس مینشن کرنے کے بعد میں سلوشن کی طرف آتا ہوں اور پھر بات کو ختم کرتے ہیں. سم آف دا ڈیمیجز جو میں نے اوور دا ایئرز دیکھے ہیں کاؤنسلنگز میں، ظاہر ہے کہ ارد گرد لوگ ایسے ہوتے ہیں، آپ کے دوست بھی ہوتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے سامنے. نمبر 1 ہیلتھ. میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. اٹ از سچ مائنڈ بلوئنگ حدیث، یعنی کہ یہ حدیث سننے کے بعد یقین کیجئے آپ کنڈیشن دیکھیں کہ ہماری کنڈیشن، ہماری سے مراد ہے یعنی ہماری یوتھ کی کنڈیشن اس وقت کیا ہوئی ہے، اور کیا ہم اس حدیث پہ پورا نہیں اترتے ہیلتھ کے حوالے سے. اور کس حوالے سے کہ جب ایک بندہ لٹرلی زومبی بن جاتا ہے اس چیز میں جا کر، اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں نے کیا کرنا ہے. تو پہلی جو میں نے آپ کو چیز بتائی کہ ہیلتھ ڈیمیج ہوتی ہے، سلیپ ڈس آرڈرز ہو جاتے ہیں. لوگ ساری رات باتیں کرتے ہیں، چیٹنگ کرتے ہیں، واٹس ایپ کرتے ہیں، ٹیکسٹنگ کرتے ہیں، اور ٹیکسٹنگ سے بھی اگلے مرحلے کی چیزیں کرتے ہیں. انہیں نیند ہی نہیں آتی، وہ سو ہی نہیں سکتے، وہ چیز ان کی ایڈکشن بن گئی ہے. اس کے بعد انہوں نے صبح کام پہ بھی جانا ہے، انہوں نے یونیورسٹی جانا ہے یا پروجیکٹس کرنے، جو بھی کرنا ہے، وہ انتہائی ڈی موٹیویٹڈ اسٹیٹ میں صبح جاتے ہیں. دل ہی نہیں ان کا کر رہا ہوتا، ہر وقت ان کے ذہن پہ وہی سوار ہوتا ہے، نہ وہ گھر والوں کا ٹائم دے رہے ہوتے ہیں. تو کتنا ضیاع ہے، ہیلتھ کا ضیاع بھی ہے. ہیلتھ کیسے ڈیمیج ہو رہی ہے، نیند بھی پوری نہیں ہو رہی ہے، اور جو حرکتیں کر رہے ہیں ان حرکتوں کی وجہ سے بھی ہیلتھ ڈیمیج ہوتی جا رہی ہے. ظاہر ہے اسکرین پہ اتنا زیادہ بیٹھیں گے اور غلط حرکتیں ہوں گی تو فزیکل ہیلتھ تو ڈیمیج پکی ہوگی. نہ ڈائٹ ہے اچھی، نہ ایکسرسائز ہے، نہ کوئی اور چیز ہے، بلکہ وہ ساری کی ساری لسٹ اور ڈیزائر پہ بیسس چیزیں ہیں. تو ہیلتھ نے تو پکا ڈیمیج ہونا ہے. ہیلتھ ہے، سلیپ ڈس آرڈر ہے، بیکمنگ سلیو ٹو ڈیزائر، سلیو بن جانا. جیسے کسی نے چین کیا ہوا ہے آپ کو اس کے اسمارٹ فون کے ساتھ، اور آپ اس سے چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتے. ہر وقت اس اسمارٹ فون کو پکڑنا ہے اور آپ نے جو ہے وہ کام کرنا ہے جو آپ کی ڈیزائرز آپ کو کرنے میں مجبور کر رہی. یہ کون سا لو ہے، یہ کون سا ریلیشن ہے، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ مجھے کچھ سمجھا دے یہ کیا ہے. So I will tell you this hadith. This is such a mind-blowing hadith about this state جو میں نے ابھی آپ سے ڈسکس کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سٹیٹ کو کیسے بیان کیا. اس کو میں کہتا ہوں زومبی سٹیٹ، کہ یعنی جب آپ کو چیزیں جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی، آپ کے سامنے ساری چیز واضح ہیں،
So Prophet sallallahu alaihi wasallam said, Allah hates the one who is glutton and who shouts in at marketplaces. کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے جو روڈ ہے, جو گلٹن ہے. گلٹن سے مراد بہت زیادہ کھاتا ہے, مطلب اوور ایٹنگ کرتا ہے, گریڈی ہے بائی نیچر, اور اس کی لسٹ اس سے کنٹرول ہی نہیں ہو رہی. یعنی جسے ہمارے سوسائٹی میں کہتے ہیں نا کہ انسان ایکسپلوڈ کر رہا ہے, پھٹا جا رہا ہے. روڈ ہے, گلٹن ہے, شاؤٹس ان دا مارکیٹ پلیس, اوچھی حرکتیں ہیں, شاؤٹنگ ہے. Who is a rotten corpse by night, وہ رات کو زندہ لاش کی طرح ہے. And works like a donkey by day, اور گدھے کی طرح کام کرتا ہے صبح. Knowledgeable in worldly matters and ignorant of the matters of the hereafter. نالجیبل ہے دنیاوی معاملات میں, لیکن اخروی معاملات میں, آخرت کے معاملات میں بالکل کوئی نالج نہیں ہے. نماز روزے کا کچھ نہیں پتہ ہے. اللہ معاف کرے, یہ آج کی ہماری جو یوتھ ہے, ہم نے انہیں بچانا ہے, ہم نے ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے. یہ حدیث میں انہیں پن پوائنٹ کرنے کے لیے یا ٹارگٹ کرنے کے لیے نہیں بتا رہا, میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اپنے آپ کو بچا لیں اس اسٹیٹ سے. ڈو ناٹ بی اے روٹن کارپس بائی نائٹ. لٹرلی اگر آپ اپنے آپ کو رات کو دیکھیں گے, یو ول سی کہ یو آر اے روٹن کارپس. آپ میٹریس پہ لیٹے ہوئے, موبائل فون لے کے, آنکھیں آپ کی لال ہوئی ہوئی ہیں, نیند سے آپ کا برا حال ہے, لیکن آپ روٹن کارپس کی طرح, زومبی کی طرح ہیں. کتنی بری بات ہے, کتنا زیادہ ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں. پلیز اس جیل سے چھٹکارا حاصل کر لیں, اس چیز سے اپنے آپ کو چھڑا لیں, ورنہ تباہی جو ہے ہمارا مقدر بن جائے گی. کئی کیس سٹڈیز ہیں ہمارے پاس. ایک سسٹر MBBS کی اسٹوڈنٹ, ٹاپ کی اسٹوڈنٹ, اس چکر میں پڑی, اپنی روم میٹ سے انسپائر ہو کے. روم میٹ کا بوائے فرینڈ تھا, وہ ملنے بھی جاتی تھی, میکڈونلڈ جاتی تھی, جو بھی ہمیں بات پتہ لگی. بہرحال ڈیٹنگ بھی ہوتی تھی, سب کچھ ہوتا تھا. وہ دیکھتی تھی, پہلے اتنا انسپائر نہیں ہوئی, آہستہ آہستہ افیکٹ تو کرتی ہے کمپنی. روم میٹ چینج کر لینی چاہیے تھی اسے پہلی تو یہ بات ہے, یا سمجھانا چاہیے تھا, ٹھیک ہے, اخلاص سے. لیکن آہستہ آہستہ انسپائر ہوئی. روم میٹ نے کسی کے ساتھ سیٹنگ کرائی کہ میں تمہاری بھی سیٹنگ کراتی ہوں. بالکل ٹرو سٹوری آپ کو سنا رہا. وہ ایسی پھنسی بیچاری ان چکروں میں کہ اس کی سپلی آئی MBBS سے, اور لٹرلی شی واز کرائنگ کہ میں اب MBBS, میرا دماغ ہی جو ہے وہ اس چکر میں پڑ چکا ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی میں نے کیسے پڑھنا ہے, میں نے کیا کرنا ہے. شی واز لو اسٹرک. دس ڈیزیز افیکٹڈ ہر, اٹ بیکیم ویری ڈیفیکلٹ فار ہر. اور پھر وہ ٹراما جو ڈمپ ہونے کے بعد آتا ہے, جو تب آتا ہے کہ جب آپ نے کسی سے دل لگایا ہوتا ہے, وہ کہیں اور چلا جاتا ہے, چلی جاتی ہے, اس ٹرامے کا پھر کیا ہے. تو پہلی بات اس میں پڑے ہی کیوں ہے, یہ بات ہے اصل میں. سلیو ٹو ڈیزائرز, ایٹنگ ڈس آرڈر, سلیپنگ ڈس آرڈر, ہیلتھ ڈیمیج ہونا, اپنی گروتھ اور ایجوکیشن کو جو ہے افیکٹ کرانا. جیسے میں نے آپ کہا, بہت سے مڈل کلاس لوگ یونیورسٹیز میں ہیں, ان پہ بڑی ذمہ داریاں, لیکن وہ اپنے آپ کو اس چیز میں پھنسا لیتے ہیں, اور پھر نکلنا مشکل ہوتا ہے. اور پھر ان کی ساری لائف کے ڈیسیجنز چینج ہو جاتے ہیں. ان کی ساری لائف کو ڈائریکٹ وہ ایک انسان کر رہا ہوتا ہے, اور اینڈ میں ملتا کیا ہے, کچھ بھی نہیں. ڈسٹریس اینڈ اینگوش, پین میں رہنا, اینگوش میں رہنا, ڈسٹریس میں رہنا. جیسے ایک ینگسٹر میرے پاس آئے ایک یونیورسٹی کے, کہتے ہیں کہ مجھے بہت پسند ہے اور میں ان سے بات چیت کرتا ہوں, لیکن ان کے موڈ سوئنگز بہت ہوتے ہیں اور میں پریشان ہو جاتا ہوں. اچانک ان کی کوئی ڈیمانڈ آتی ہے, میں وہ پوری کرتا ہوں, پھر کوئی اور ڈیمانڈ آ جاتی ہے, پھر ان کے موڈ سوئنگز بہت ہوتے ہیں. پھر میں نے انہیں ایک کلاس فیلو کے ساتھ بیٹھے دیکھا, آئی فیلٹ جیلسی. مطلب واٹ از رانگ ود یو مین؟ کوئی ڈگنیٹی ہوتی ہے, کوئی آنر ہوتا ہے, تم کس چیز نے تمہیں جکڑ لیا ہے؟ تم ہر وقت تم ٹینشن میں سوار ہو, تمہارے سر پہ ٹینشن سوار ہے, تم جو ہے وہ اپنے آپ کو اذیت دے رہے ہو اس چیز کے پیچھے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہماری یوتھ کو کیا ہو گیا. یعنی ساری انرجیز اپنی ایک بندے کے پیچھے ویسٹ کر دی, ایک چیز کے پیچھے ویسٹ کر دی, اور وہ اگلا جو ہے وہ آپ کو فار وٹ ایور ریزن, سائیکولوجیکل ریزنس, چائلڈہڈ ٹراماز اور وٹ ایور, وہ آپ کو بھی جو ہے وہ سفر کرا رہا ہے. لیکن آپ کہتے ہیں میں نے سفر ہونا, آپ کہتے ہیں مجھے مزہ آتا ہے سفر ہونے میں, یہی کہتے ہیں نا, میں نے حلال کی طرف نہیں جانا, میں نے حرام میں ہی سفر ہو کے جو ہے مزہ لینا. یہ ہے آج کل کے یہ نوجوانوں کی سوچ, سیدھی سی بات ہے. تو یہ ساری ہارش ٹون میں نے اس لیے یوز کی ہے بیکاز میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اپنے آپ کو ان چیزوں سے نکال لیں. تو کبھی کبھی ہارشلی بھی سمجھانا پڑتا ہے, کبھی کبھی ریالٹی چیک بھی دینا پڑتا ہے.
تو گروتھ اور ایجوکیشن کا نقصان ہونا، آپ کی گروتھ رک جائے گی، آپ کبھی موڈ سوئنگز میں پھنسے ہوں گے، آپ کبھی جو ہے اگلے کو خوش کرنے میں پھنسے ہوں گے، آپ کبھی کسی لڑائی میں پھنسے ہوں گے، آپ کبھی یہ جیلس ہونے میں پھنسے ہوں گے کہ یار یہ اگلے کلاس فیلو سے بات کر رہی ہے یا کر رہا ہے. مطلب یہی رہ گیا لائف میں. آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ نوجوان ہیں، آئی انڈرسٹینڈ کہ یہ چیزیں بڑی کامن ہیں، لیکن بھائی تھوڑی سی ڈگنیٹی اور آنر بھی تو ہوتا ہے نا اپنے اندر. کسی کو پسند کرنا ہے تو ایٹ لیسٹ گڈ ریزنز پہ پسند کر لو. اس ریزن پہ تو پسند نہیں ہونا چاہیے نا کہ اگلا خوبصورت بہت ہے، اگلا اٹریکٹیو بہت ہے اور بس یہی چاہیے مجھے. سو گروتھ اینڈ ایجوکیشن، ڈسٹریس اینڈ اینگوش، لاس آف انٹرسٹ ان عبادہ. اللہ اکبر، سب سے بڑا جو مسئلہ ہے، عبادہ میں انٹرسٹ ہی لوز ہو جاتا ہے. کوئی انٹرسٹ نہیں رہتا اللہ کی عبادت کرنے میں، کیونکہ ہر وقت یور ہارٹ از اٹیچڈ اوور دیئر. تو کنکلوڈ کرتے ہیں بات کو کوئی سلوشنز کے ساتھ کوئکلی. نمبر 1، سب سے خوبصورت سلوشن میری بہنوں میں اپنی بہنوں کو دینا چاہتا ہوں، قرآن مجید نے سب سے زبردست سلوشن دیا، ناٹ گیونگ اینی اسپیس ٹو سم ون ٹو اپروچ ان دا فرسٹ پلیس. بھائی اپنی ڈگنیٹی اتنی مینٹین کریں، اپنی ٹون ہی ایسی مینٹین کریں، اپنی اورا یعنی اپنی انرجی، اپنی آؤٹ لک ہی ایسی مینٹین کریں، اپنی چال چلن ایسی مینٹین کریں کہ کوئی اپروچ بھی کرنے کی ضرورت نہ کرے. آپ اگلوں کو پتا ہو دیٹ شی از ناٹ ٹو بی پلیڈ ود، شی از ناٹ ٹو بی فلرٹڈ ود، شی از اے وومن آف ڈگنیٹی. اینڈ سیم گوز فار یو مائی ڈیئر بردرس، کہ آپ بھی اپنے آپ کو کیری اس طرح کریں کہ آپ اس میں فال ہی نہ کریں. آپ کو کوئی اپروچ کرتے ہوئے بھی 10 بار سوچے کہ نہیں یار مولوی بندہ ہے، سیدھی سی بات ہے مولوی بن جائے، کہ ان کو اپروچ کرتے ہوئے ذرا سوچو. دیٹ از دا فرسٹ سولوشن. نمبر 2، ڈیفرڈ گریٹیفائڈ پیٹرن اڈاپٹ کریں. ڈیفرڈ گریٹیفائڈ پیٹرن سے یہ مراد ہے کہ اپنی گریٹیفیکیشنز کو ڈیفر کریں، ڈیلے کریں، ڈیلیڈ گریٹیفیکیشنز کی طرف، انسٹنٹ کی طرف نہیں. کوئی پسند آ گیا ہے تو یہ اب اس کو ڈیلے کیسے آپ کریں گے کہ یار مجھے تقدیر پہ بلیف ہے. یہ بائی دا وے اگلا سلوشن ہے کہ تقدیر پہ بلیف، کیونکہ حضرت عمر صلی اللہ عنہ کا قول ہے کہ میرا یہ بلیف ہے، مائی ہارٹ از ایٹ کنٹینٹ ایٹ پیس. حضرت عمر نے کہا کہ میرا دل پیس پہ ہے یہ جان کے کہ دیٹ وچ از ریٹن فار می ول نیور مس می اینڈ دیٹ وچ از باؤنڈ ٹو مس می ول نیور ریچ می. دیٹ میکس می کنٹینٹ. میرا یہ ایمان ہے کہ جو چیز مجھے ملنی ہے وہ مل کے رہنی ہے، اور جو چیز مجھے مس کرنی ہے وہ اس نے مس ہی کرنا ہے. تو پھر کیا فائدہ کہ آپ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن سے وہ چیز حرام طریقے سے لینے کی کوشش کریں اور وہ آپ کی قسمت میں نہ لکھی ہو. کیا فائدہ؟ اور اگر وہ لکھی ہے تو پوری دنیا جمع ہو جائے وہ اس کو روک نہیں سکتی. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. آپ ایسے طریقے سے اللہ آپ کو ملائیں گے، آپ حیران رہ جائیں. اور اس کے بارے میں ایک حدیث سنا دوں اور پھر بات کو انشاءاللہ کنکلوڈ کرتے ہیں. حدیث اس کے بارے میں ہے کہ جو بندہ حلال چیز کو حرام طریقے سے لینے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اس کا کیا معاملہ ہے. بیسیکلی ایکچولی دس از quote of Ibn Abbas, not a hadith. Ibn Abbas rahimahullah, who was a mufassir of Quran, Ibn Abbas is a great sahabi, cousin of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He said, there is no believer or sinner but that Allah Almighty has decreed his provision from the lawful. کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ اللہ نے، بلیور کوئی ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا رزق نہ لکھ دیا ہو. from the lawful، حلال میں سے. if he is patient until it comes to him Allah will give it to him. اگر وہ پیشنٹ ہے تو اللہ اسے وہ حلال چیز دے دے گا. But if he becomes anxious and consumes that thing from the unlawful, then Allah will decrease that provision from the lawful. سبحان اللہ. کہ وہ چیز اسے ریچ کرنی تھی حلال طریقے سے، لیکن وہ اینکشیس ہو گیا، امپیشنٹ ہو گیا، اور اس نے وہ چیز حرام طریقے سے یوز کرنے کی کوشش کی یا لینے کی کوشش کی، تو اللہ نے وہ چیز اس سے دور کر دی. اور ایسا کئی بار ہم نے دیکھا ہے کہ ایک انسان کے دل سے آپ کی محبت ہی نکال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اگر آپ حرام طریقے سے اپروچ کرنے کی کوشش کریں. شیطان آپ کو جو ہے وہ سیدھی سی بات ہے ڈیسیو کرتا رہے گا کہ نہیں محبت ہے، اور ایٹ دی اینڈ جب وہ کوئی گناہ کرا لے گا پھر دونوں کو وہ ایسا پٹ آف کرے گا ایک دوسرے سے، ایسی نفرت بھرے گا کہ دونوں ایک دوسرے سے جان چھڑانے کی بس کوشش کریں گے، اور ڈیمیج وہ ہو چکے ہیں. سو اس لیے یہ ایڈوائس کہ تقدیر پہ بلیف، فرم بلیف کہ جس نے ملنا ہے اس نے ملنا ہے، میں حرام سے لینے کی کوشش نہ کروں، صبر کروں. اور ڈیفرڈ گریٹیفائڈ پیٹرن، میں اپنی گریٹیفیکیشنز کو ڈیفر کروں صبر کر کے. پھر ڈفرینشیٹنگ بٹوین لسٹ اینڈ لو، جو میں نے آپ کو ڈیفینیشن بتائی اسلامک لو کی
मवद्दा, रहमा और सकून, उसके मुताबिक एक बंदे को देखें, सेलेक्ट करें और निकाह की तरफ जाएं। और सिर्फ प्लेजर प्रिंसिपल को फॉलो ना करें, लस्ट को फॉलो ना करें। और ये जो साइकोलॉजिस्ट है जिसकी मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि कमिटमेंट और कंपेनियनशिप क्या होती है, उसके मुताबिक देखें। ज़िंदगी के मकसद को रिवाइज करते रहें कि आपका ज़िंदगी का मकसद इतना छोटा नहीं है कि आपने किसी को पसंद करना है और फिर उसके हाथों जलील होना है, या आपने किसी को पसंद करना है और फिर हार्ट ब्रेक होना है। इतना छोटे मकसद के लिए आप ज़िंदगी में नहीं आए हैं, दुनिया में नहीं आए हैं। आपका बहुत बड़ा मकसद है, उस मकसद को रिवाइज करते जाएं।